رائے احمد خان کھرل۔ پنجاب کا ایک جواں مرد رائے احمد خان کھرل 1803 میں ساہیوال کے گاؤں جھامرا میں پیدا ہوا، جو آج کے ضلع اوکاڑا میں گوگیرا بنگلہ کے قریب واقع ہے۔ احمد خان جوان ہوا تو کانوں میں انگریزوں کے ظلم و ستم کی کہانیاں پڑھنے لگی۔ وہ ان کہانیوں پر دانت پیستا تو اس کے بزرگ یہ کہہ کر چپ کرا دیتے تھے کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تیاری کرو، تیاری کے بغیر اتنے طاقتور دشمن کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ آخر وہ وقت آ گیا جس کا رائے احمد خان کھرل اور اس کے ساتھیوں اور بزرگوں کو مدت سے انتظار تھا۔ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو دلی میں تشدد اور توپوں کے زور سے دبا دیا تو یہ آگ پنجاب میں بھڑک اٹھی۔ جگہ جگہ فوجی قلعے بننے لگے اور مجاہدین آزادی سے جیلیں بھرنے لگی۔ کمانڈر برکلے اس وقت ساہیوال کا اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ اسے علم تھا کہ اس علاقے میں کھرلوں کی بہت بڑی برادری ہے، جس کا ایکا انگریز حکومت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ جغرافیے کے اعتبار سے کھرلوں کا گڑھ گوگیرا ہی بنتا تھا۔ برکلے نے وہاں آ کر ڈیرے ڈال دیے اور کھرلوں کے ساتھ جاٹوں اور فتیانوں کو اس وسیع پیمانے پر پکڑ پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا کہ گوگیرا ایک بہت بڑی جیل میں بدل گیا۔ جنرل منٹگومری نے برکلے کو ہدایت کی تھی کہ علاقے میں پہنچتے ہی کھرلوں اور ان کے حواریوں کو کنٹرول میں لے لے، کیونکہ صرف اسی طرح کامیابی ممکن تھی، ورنہ ساہیوال میں کیمپ لگانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی جنرل منٹگومری تھا جس کے نام پر ضلع ساہیوال انگریزوں کے وقت سے لے کر بہت عرصے بعد تک ضلع منٹگومری کہلاتا رہا۔ برکلے کی کارروائی کے جواب میں احمد خان نے راوی پار جھامرا رکھ میں بسنے والی برادریوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر ہم نے آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ نہ کیا تو پنجاب صدیوں تک انگریزوں کا غلام ہو کر رہ جائے گا۔ احمد خان کی شعلہ بیانی نے علاقے کے تمام مقامی سرداروں کا خون کھولا دیا اور وہ گھوڑوں پر چڑھ کر رات کی تاریکی میں گوگیرا جیل پر ٹوٹ پڑے۔ ان مقامی سرداروں کو غیر پنجابی تاریخ جانگلی کے نام سے یاد کرتی ہے، حالانکہ وہ ہڑپا تہذیب کے وارث تھے۔ رائے احمد خان کھرل نے رات 2 بجے حملہ کیا۔ برکلے کی فوج نے مقابلہ کیا، مگر احمد خان نے تمام قیدیوں کو چھڑا لیا۔ احمد خان اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ خود قیدی بھی بڑی بے جگری سے لڑے۔ اس لڑائی میں 450 انگریز سپاہی مارے گئے۔ اس واقعہ کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے پنجاب میں پھیل گئی اور انگریز انتظامیہ کو رائے احمد خان کھرل کی طاقت سے خوف آنے لگا۔ انہوں نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کر لی۔ اب انگریز کے روایتی سازشی ذہن میں احمد خان کو دھوکے سے گھیرنے اور ختم کرنے کے نئے نئے منصوبے بننے لگے۔ رائے احمد خان کھرل گوگیرا جیل کے واقعہ کے بعد مجاہدین کی فوج لے کر آس پاس کے جنگلوں میں جا چھپا تھا، مگر برکلے نے ایک کمینی چال چلی۔ اس نے نواحی دیہات میں احمد خان کے قریبی رشتہ داروں، عزیزوں اور بہو بیٹیوں کو حراست میں لے لیا اور اسے پیغام بھیجا کہ وہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، ورنہ اس کے گھر والوں کو گولی مار دی جائے گی۔ اس پر رائے احمد خان کھرل پہلی مرتبہ گرفتار ہوا، مگر فتیانوں، جاٹوں اور وٹوؤں نے اس کی حمایت میں آواز اٹھانی شروع کر دی۔ ان کی تحریک مزاحمت کو تیزی سے جڑ پکڑتے دیکھ کر احمد خان کو چھوڑ دیا گیا، البتہ اس پر پابندی لگا دی گئی کہ گوگیرا بنگلہ کے علاقے سے باہر نہیں جائے گا۔ برکلے کو ڈر تھا کہ کہیں یہ تحریک راوی پار بھی زور نہ پکڑ جائے، مگر احمد خان کے ساتھ جن لوگوں نے پنجاب کی دھرتی کی قسمیں کھائی تھیں، ان سے بعید تھا کہ وہ دبک کر بیٹھ جاتے۔ رائے احمد خان کھرل کی سرکردگی میں پنڈال رکھ میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔ طے پایا کہ راوی پار کے پنجابیوں کو ساتھ ملا کر ساہیوال کی تمام انگریز چوکیوں پر چاروں طرف سے بیک وقت حملہ کر دیا جائے۔
مگر افسوس کہ کمالیہ کا کھرل سردار سرفراز اور علاقے کا سکھ سردار نہان سنگھ بیدی دونوں غداری کر گئے۔ 16 ستمبر 1857 کو سرفراز نے ڈپٹی کمشنر کو خبر پہنچائی کہ احمد خان اور اس کے وہ ساتھی جو گوگیرا میں علاقہ بند تھے راتوں رات دریائے راوی پار کر گئے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ تمام انگریز چوکیوں پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے۔ کمالیہ کے کھرل سردار سرفراز کی رائے احمد خان کھرل سے خاندانی دشمنی تھی۔ اگر اس وقت کمالیہ کے کھرل بھی گوگیرا اور ساہیوال کے کھرلوں، فتیانوں اور وٹوؤں کا ساتھ دے جاتے تو عین ممکن تھا کہ پنجاب میں انگریز کے قدم اکھڑ جاتے۔ بہرحال سرفراز کی مخبری پر برکلے نے چاروں طرف اپنے قاصد دوڑا دیے۔ برکلے خود گھوڑ سوار پولیس کی ایک پلٹن لے کر تیزی کے ساتھ راوی کی طرف بڑھا تاکہ رائے احمد خان کھرل کو راستے ہی میں روکا جائے۔ ساتھ ہی اس نے سرفراز کے ذریعے کمالیہ کے دوسرے کھرل سرداروں کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی مدد کریں، جس کا انہیں بھرپور صلہ دیا جائے گا۔ انگریزوں نے نہان سنگھ بیدی کے زیر اثر دیہات میں بھی منادی کرائی کہ اگر وہ رائے احمد خان کھرل کو گرفتار کرانے میں انگریز حکومت کا ساتھ دیں گے تو انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ تمام حفاظتی تدابیر کے باوجود رائے احمد خان کھرل کی دہشت اس قدر تھی کہ گوگیرا سے سرکاری خزانہ، ریکارڈ اور سٹور تمام کے تمام تحصیل کی عمارت میں منتقل کر دیے گئے اور اس کے ساتھ ہی قیدیوں کو بھی تحصیل کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ خدشہ تھا کہ رات کو قیدی مجاہدین کی شہ پر جیل ہی نہ توڑ دیں۔ جب برکلے راوی کے کنارے پہنچا تو رائے احمد خان کھرل پتن پار کر چکا تھا۔ برکلے نے اس کی تلاش میں جھامرا رکھ کو نظر آتش کر دیا۔ ادھر گوگیرا میں انگریزوں نے مورچہ بندیاں کر لیں۔ کرنل پولٹین خود لاہور سے اپنی رجمنٹ لے کر آیا، اس کے ہمراہ توپیں بھی تھیں۔ اندازہ کیجئے، ایک طرف توپیں، بندوقیں، گولہ بارود اور بھاری سامان جنگ اور دوسری طرف مجاہدین کے پاس زیادہ تر لاٹھیاں، تلواریں اور چند سو بندوقیں تھیں جو ریاست بہاولپور سے منگوائی گئی تھیں۔ مجاہدین مکئی اور جوار کے کھیتوں میں چھپتے چھپتے گوگیرا بنگلہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انگریزوں کو ان کا اس وقت پتہ چلا جب وہ ان سے بمشکل 400 گز کے فاصلے پر پہنچ گئے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے ان پر توپوں کے گولوں اور بندوقوں کی گولیوں کی بارش کر دی گئی۔ انگریز فوج نے ان پر دستی بم بھی پھینکے۔ پنجابی مجاہدین آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ انگریزی فوج نے تعاقب کیا، لیکن یہ تعاقب اس کے لیے مہلک ثابت ہوا، چنانچہ انگریز واپس آ گئے۔ اس حملے میں مجاہدین کا زیادہ نقصان نہ ہوا، حالانکہ انگریز فوج نے ان کے خلاف ہر قسم کا اسلحہ استعمال کیا تھا۔ مجاہدین جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے موضع فتح پور کے آس پاس روپوش ہو گئے۔ 21 ستمبر 1857 کو انگریزوں کو اطلاع ملی کہ رائے احمد خان کھرل ایک مرتبہ پھر بٹو سرداروں سے مل کر اپنی جمعیت کو ترتیب دے رہا ہے۔ لاہور میں میٹنگ ہوئی اور برکلے ایک بھاری فوج لے کر مجاہدین پر حملہ آور ہوا۔ انگریزوں کی پہلی پلٹن مجاہدین کے سامنے آئی تو انہوں نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ بہت سے انگریز سپاہی مارے گئے، اس سے ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد خان نے بھرپور حملہ کر دیا، جس سے انگریز فوج میں زبردست خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن برکلے کو تازہ کمک پہنچ گئی۔ راوی کی گودی میں جا کر اس نے اپنے سپاہیوں کو روکا جو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے۔ اس نے ان کا حوصلہ بڑھا کر ایک بار پھر لڑنے پر راضی کر لیا۔ اسی اثناء میں رائے احمد خان کھرل بھی تعاقب کرتا ہوا وہاں آن پہنچا۔ گھمسان کا مارکا ہوا۔ یہ ایک تاریخی جنگ تھی جس کی اہمیت انگریز کی حاشیہ نشین تاریخ دانوں نے بھی تسلیم کی ہے۔ اس جنگ سے جو راوی کے کنارے 3 دن تک لڑی گئی، کوئی 3000 سے زیادہ حملہ آور فوجیوں کی لاشیں اٹھائی گئیں۔ لڑائی کے دوران پنجاب کا چپا چپا گونج اٹھا۔ جوں جوں
آس پاس کے جوامرد پنجابیوں کو خبر ہوتی گئی، وہ آ کر انگریزوں کے خلاف احمد خان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ جنگ کے تیسرے دن جب رائے احمد خان کھرل نے انگریز فوج کا قریب صفایا کر دیا تو للکار کر کہا، فرنگیوں لاؤ کہاں ہے تمہاری باقی فوج؟ یہ پنجاب ہے، دلی نہیں۔ پنجاب کے بیٹوں کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں، جھک نہیں سکتی۔ اس للکار کا دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پنجاب کے مجاہدین آزادی کی جنگ جیت چکے تھے۔ جھامرا رکھ میں حملہ آوروں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں، مگر انگریز ایک مرتبہ پھر لاہور سے بھاری تعداد میں تازہ دم فوج لے آئے۔ رائے احمد خان کھرل نے جنگ جاری رکھی۔ وہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز کے مصداق سربسجود تھا کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ سکھ سردار بیدی اور کھرل سردار سرفراز کی غداری کے باوجود شہید کے بھائیوں اور ساتھیوں نے برکلے کو ذبح کر کے اس کا انتقام لے لیا۔ میں مانتا ہوں کہ ہماری اپنی صفوں میں چند جاگیرداروں نے پنجاب میں جنگ آزادی کی حقیقت کو داغدار کیا، لیکن یہ کہنا کہ پنجاب نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انگریز سے تعاون کیا تھا سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ رائے احمد خان کھرل کی جدوجہد اور شہادت اس الزام کو یکسر رد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اگر بیدی سکھ اور کمالیہ کے کھرل اس لڑائی کو رائے احمد خان کھرل کی ذاتی لڑائی نہ سمجھتے اور بڑی بڑی جاگیروں کے لالچ میں فرنگیوں کا ساتھ نہ دیتے تو آج پنجاب کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا۔ پنجاب کے مجاہدین آزادی، جنہیں ہمارے نکتہ چین وفاداران انگریز کہہ کر پکارتے ہیں، بڑی دلیری سے لڑے۔ انہوں نے خود بھی آزادی کے لیے جانیں دیں اور اپنے جوان بچوں اور بھائیوں کو بھی اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ رائے احمد خان کھرل کی تحریک آزادی کو ڈھولوں کی شکل میں آج بھی گایا جاتا ہے۔ پنجاب کے دیہات میں اس کے بارے میں جو قصے بیان کیے جاتے ہیں، ان کے تحت تو اس کی گھوڑی ساوی نے بھی انگریزوں کے خلاف جنگ میں بڑے کارنامے دکھائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب احمد خان دشمنوں میں زیادہ ہی گھر جاتا تھا تو ساوی 9 فٹ اونچی اور 15 فٹ لمبی چھلانگ لگا کر اسے بچا لے جایا کرتی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی مئی میں شروع ہوئی اور جولائی میں دبا دی گئی۔ انگریز نے دلی پر قبضہ کر لیا تو رائے احمد خان نے ستمبر میں اس کے خلاف مہم شروع کی۔ اس طرح اس کی مہم جنگ آزادی کا حصہ بھی تھی اور خالصتاً پنجاب کی آزادی کی جنگ بھی۔ انگریز کو پنجاب میں قدم جمائے ابھی وہ مشکل 10 سال ہوئے تھے کہ پنجابی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پنجاب کو انگریز کا وفادار کہنے والے بھول جاتے ہیں کہ پنجاب پر انگریز کے قبضے کے بعد بھی سیالکوٹ، امرتسر، جلندھر اور لاہور میں پنجابیوں نے بار بار حریت کے جھنڈے بلند کیے اور آزادی کے لیے جانیں دیں۔ اس کے برعکس وہ بھیا فوج جو پنجاب فتح کرنے کے لیے دلی اور اودھ سے انگریز کے ساتھ یہاں آئی تھی، انگریزوں کی خاطر پنجابی حریت پسندوں کو کچلنے کا فریضہ ادا کرتی رہی۔ رائے احمد خان کھرل کے خلاف لڑنے میں بھی اسی بھیا فوج نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ میں بھیا فوج کی ترکیب اردو بولنے والے سپاہیوں کے خلاف حقارت کی بنا پر استعمال نہیں کر رہا۔ پنجاب میں اس فوج کے لیے 2 ہی نام تھے، بھیا فوج یا ہندوستانی فوج۔ ہندوستانی بڑے شیطانی، اکڑ اکڑ پھرتے ہیں کی طرح کے لوک گیت اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن میں نے مغالطے اور خلجان سے بچنے کے لیے ہندوستانی فوج کی ترکیب استعمال نہیں کی، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد اس کے معنی بدل چکے ہیں۔ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।